تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک ہر سوموار سے جمعہ آپ سب کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ نئے عہد نامے کی کتابوں کے مطالعے میں ہم مرکز کی انجیل کے 10ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.biblimutaliah.com وزٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام پروگرامز سوشل میڈیا پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ میں آپ کو ہمارے پروگرامز اور ایک ساتھ میں شامل ہونے اور بائبل مقدس کی تمام کتابوں کے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو لائبریری بنانے کی ترغیب دیتا ہوں۔ لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہو جائیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، برائے مہربانی آپ ہمیں 10ویں باب کے مرکزی نکات کے بارے میں بتائیے۔ اس باب میں بہت سارے نظریات شامل ہیں۔ اس کا آغاز شادی کے موضوع اور شادی کی تقدیس اور طلاق کے تعلق سے ہے، اور یہ کس طرح ہوتی ہے اور اس کی کون سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہم بچوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، گویا وہ اخلاقی طور پر شادی اور اولاد پیدا ہونے کے درمیان تعلق کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور پھر ہم اس امیر نوجوان کے تعلق سے پڑھتے ہیں جس نے مسیح سے پوچھا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر 32ویں آیت میں مسیح اپنی موت اور جی اٹھنے کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ پھر یعقوب اور یوحنا مسیح سے ایک کو داہنے اور ایک کو بائیں طرف بیٹھنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جو دوسرے شاگردوں کے لیے غصے اور حسد کا باعث بنے۔ اور پھر اس باب کا اختتام تومائی کے بیٹے اندھے برتمائی کی شفا پر ہوتا ہے، جس نے یروشلم کی راہ پر اس کی پیروی کی۔ صحیح۔ تو خدا کے کلام کے مطابق شادی کیا ہے اور طلاق کیا ہے، اور کیا الہی منصوبے میں طلاق کا کوئی تصور ہے؟ لہٰذا طلاق کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ ان آیات کے ذریعے ہم یہی جانیں گے۔ اب میں کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد ضرور۔ آپ سے سوال پوچھوں گا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور یردن کے پار آیا، اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا۔ اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ بھائی یوسف، ان آیات کے مطابق میں خدا کے کلام کے مطابق شادی کی تعریف چاہتا ہوں۔ شادی مرد اور عورت کے درمیان اتحاد کا نام ہے۔
ایک مرد اور ایک عورت کا زندگی بھر کا اتحاد اس حد تک ہے کہ وہ دونوں خدا کی نظر میں ایک جسم بن جاتے ہیں، جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے۔ لہٰذا یہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اتحاد ہے، جی، اور کلام میں ایک سے زیادہ شادی کی کوئی اور گنجائش نہ ہی ہم نہیں۔ جنس پرستی کی کوئی جگہ ہے جو اس دور میں ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت یہی تعداد ہے، اور اس کی قسم ایک مرد اور ایک مرد نہیں، یا ایک عورت یا ایک عورت نہیں، بلکہ ایک مرد اور ایک عورت صحیح۔ ہے۔ خلقت کے شروع سے اس نے انہیں ایک مرد اور ایک عورت جی۔ بنایا۔ بس پھر طلاق کیوں؟ طلاق نہ صرف زناکاری کی صورت میں ہے، کیونکہ زناکاری کی صورت میں رشتے کا تقدس جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ صرف اسی صورت میں طلاق کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ جو آج ہم سنتے ہیں، چاہے وہ مذہبی رہنما کے معاہدے کے ساتھ ہو یا پھر عدالت کے معاہدے کے ساتھ، یہ سب خدا کی نظر میں درست نہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، وہ جج جس کے سامنے میں حکمران اور جج اور ایک مذہبی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ سبھی انسان خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس نے زناکاری کے سوا کسی بھی چیز کی وجہ سے طلاق دینے کی اجازت نہیں دی، اور اس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہو، ایک بیکار گفتگو ہوگی، اور خدا کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ طلاق کے بارے میں بائبل اور خدا کا نقطہ نظر یہی ہے کہ زناکاری کے سوا کسی صورت طلاق کی اجازت نہیں۔ بالکل، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یعنی آپ ہیرودیس کو دیکھیں جس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بیاہ لیا تھا، اور یوحنا نے واضح طور پر کہا تجھے فلپ کی بیوی کو رکھنا روا نہیں، اور خدا کی نظر میں وہ ابھی بھی فلپ کی بیوی ہے۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چودہویں آیت میں لکھا ہے، اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ لہٰذا میں اس آیت کا مطلب جاننا چاہوں گا۔ جی بھائی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم غور کریں تو اس آیت میں درج ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کو مسیح کے پاس لائے تاکہ مسیح انہیں برکت دے، تو شاگردوں نے انہیں منع کیا اور والدین کو بچوں سمیت رد کیا۔ یہ دیکھ کر مسیح خفا ہوا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح نے دیکھا اور خفا ہوا اور ان سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ در حقیقت خدا بچوں کو قبول کرتا ہے، اور یہاں مسیح نے بچوں کو قبول کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایسو ہی کی ہے، مطلب اگر ایک بوڑھا شخص بھی جوانوں اور بچوں جیسی روح رکھتا ہے تو خدا اسے اس کی حلیمی کی وجہ سے قبول کرتا ہے، اور اسی لیے ہمیں بچوں کو قبول کرنا ہے اور مسیح کے پاس انہیں لانا ہے، کیونکہ خدا اس دائرے میں ایسے لوگوں کو قبول کرتا ہے۔ اور جب مسیح اس دنیا میں آیا تھا، مطلب جب مسیح پیدا ہوا تھا، تو مسیح نے اس پر حکومت کی تھی۔ شکریہ۔ ہمارے بچوں کے بارے میں ہمارا کیا کردار ہے؟ والدین بچوں کو مسیح کے پاس لائے تاکہ وہ ان کو چھوئے۔ ہمیں اپنے بچوں سے کیا کرنا چاہیے؟ در حقیقت ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور انہیں مسیح کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اور جب میں اپنے بچوں سے مسیح کی نجات اور اس کی محبت کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور جب میں خدا سے اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو یہی طریقہ ہے جس سے ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، کہ میں ان سے خدا کے بارے میں اور خدا سے ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی۔ اس کے بعد 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔
और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए बड़े मानी पैदा करती है। और बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल, जब मसीह ने उसे कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। क्या मसीह ने अपने नेक होने और अलूहियत की नफी की? नहीं, कुछ लोग इसको इस तरह समझते हैं और ये जाहिर करते हैं कि वो मसीह के अल्फाजों को नहीं समझे थे। मिसाल के तौर पर जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब पढ़ते हैं, जहां मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, बस मसीह ने यूहन्ना के 10वें बाब उसकी 11वीं और 14वीं आयत में ये बड़े वाज़े तौर पर कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और यहाँ मसीह ने अपनी अच्छाई की नफी नहीं की, बल्कि वो इंसान की अच्छाई की नफी कर रहा था। मसीह ने अपनी अलूहियत की नफी नहीं की, बल्कि इंसान के अच्छे होने की नफी की। और इसीलिए और ये नौजवान गलत तरीके से आया और कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और मसीह ने पहले उसे बताया कि तू मुझे क्यों नेक कहता है, अगर तू समझता है कि सिर्फ मैं इंसान हूं तो कोई नेकी नहीं। बस उसने इंसान की नेकी की यहां पर नफी की। दूसरी चीज जो तू करना चाहता है, तू उसे करने के काबिल नहीं। और मैं यहाँ पर इस मामले पर बात करने के लिए नहीं, क्यों? शरीयत मुझसे पहले आई और शरीयत मूसा के जरिए दी गई थी। अगर तुम वो करना चाहते हो तो शरीयत पर वापस जाओ और ये तुम्हें बताएगी कि क्या करना है। ये वाज़ेह है कि मसीह शरीयत दिए जाने से 1500 साल बाद आया और ये साबित हो गया कि तमाम इंसान तराजू में हल्के निकलेंगे और शरीयत के जरिए कोई भी रास्तबाज बनने के काबिल नहीं था। हमेशा की जिंदगी से क्या मुराद है? पुराने अहदनामे की रोशनी में हमेशा की जिंदगी से मुराद खुदा की सल्तनत में जिंदगी बसर करना है। पुराने अहदनामे में इसका 2 दफा जिक्र किया गया है, एक दफा ज़बूर 133 की 3री आयत में और दूसरी दफा दानियल के 12वें बाब की 2री आयत में। और दोनों आयात हमसे मसीह की बादशाहत और मुकद्दसीन के इकट्ठे रहने के बारे में बात करती है। ज़बूर 133 में लिखा है, देखो कैसी खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहें, क्योंकि वहीं खुदा ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया है। ये मसीह की सल्तनत है। और दानियल 12 में लिखा है, जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रुसवाई के लिए और जिल्लत के लिए। और यहाँ भी हम मसीह की बादशाही के बारे में वाजे पढ़ते हैं। बस अनाजील, मुतफक्का, मत्ती, मरकस, लूका के मुताबिक हमेशा की जिंदगी हमें इस किस्म की जिंदगी के बारे में बताती है। 1000 साल बादशाही में जिंदगी की किस्म। और यही है जिसके बारे में उस मालदार नौजवान ने भी पूछा, मैं इस जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब हम नए अहदनामे और यूहन्ना की अंजील पर जाते हैं तो हम किसी और चीज के बारे में पढ़ते हैं जो अब्दी जिंदगी की आला और बेहतरीन तहफीम है, जो खुदा की जात की जिंदगी की एक किस्म है। और ये एक तोहफा है जो खुदा अभी से देता है। जब हम पढ़ते हैं ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मैं कहूंगा कि एक ईमानदार जिस जिंदगी से ताल्लुक रखता है वो खुदा की जिंदगी है जो उसकी है। सही। अमीर नौजवान इसके मुस्बत और मनफी पहलू रखता है। जी, लेकिन क्या आप मुझे इस नौजवान की कुछ खुसूसियात बता सकते हैं और वो क्यों नहीं कर सकता था, और वो क्यों मसीह में कोई हिस्सा लेने के काबिल नहीं था? उसे कौन सी चीज रोक रही थी? अगर आप गौर करें तो मरकज की अंजील में हम पढ़ते हैं वो किसी और अंजील में नहीं है, बस यीशु ने उस पर निगाह की और उसे उस पर प्यार आया। प्यार क्यों आया? क्योंकि दर हकीकत उसमें प्यार के काबिल कुछ खुसूसियात मौजूद थीं। अपनी जवानी से ही वो बाइबल के बारे में जानता था और ये जबरदस्त बात है। दूसरी बात, वो मसीह का एहतराम करता है। उसने सिजदा किया और उसके आगे उसने घुटने टेके और उससे नहायत एहतराम से बात की। वो संजीदा भी है क्योंकि वो डरते हुए उसके पास आया और मसीह ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया। किस चीज ने उसे रोका? जिस चीज ने उसे रोका वो उसकी बहुत सारी दौलत थी और उसके लिए उसकी सारी दौलत को छोड़ना नहायत ही मुश्किल था। इसलिए जब वो गमगीन होकर चला गया तो मसीह ने उसके बाद फौरन कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सही। लेकिन इसके फौरन बाद 26वीं आयत में लिखा है, वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है?
यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। दौलत का मालिक इससे ठोकर खा सकता है और ये उसे मसीह की पैरवी से रोक सही। सकती है, तो इंसान किस तरह बच सकता है? जी, यहूदी समझते थे कि अमीरों का बचना बहुत आसान है क्योंकि वो अपनी दौलत से बच जाएंगे, लेकिन अफसोस कि ये गलत ख्याल किसी न किसी तरीके से मौजूदा दौर में मसीहत में भी पाया जाता है, जिसकी एक वाज़े मिसाल माफ़ी खरीद नामा सकते है। हैं। आप जी गुनाहों हाँ, की माफी अपनी खरीद सकते दौलत हैं। से, उससे खरीद। आप दौलत से दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं, और कुछ लोग समझते हैं आप बाबरकत अब्दियत भी खरीद सकते हैं। नहीं, दर हकीकत दौलत एक रुकावट हो सकती है। यही वजह है कि शागिर्द बहुत हैरान हुए जब मसीह ने ये कहा। उन्होंने कहा, अगर अमीर नहीं बचेंगे तो गरीब भी नहीं बचेंगे। उसने कहा, तुम ठीक हो, कोई भी अपनी कुव्वत से नहीं बचेगा, बल्कि सिर्फ खुदा ही है जो सबको बचाता है। और मैं कहूँगा, सच है कि खुदा ही बचाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हम इसके बाद लूका 19 में जकी के बारे में वाज़े पढ़ते हैं। वो अमीर था और खुदा ने उसे, आज तेरे घर में निजात आई है। 28-31 आयत में लिखा है, पतरस उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। मसीह ने उन्हें क्या जवाब दिया? जी, यीशु ने उसे बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। मैं खुदा के इस जवाब पर रोशनी डालना चाहूंगा। और जब यीशु ने उसे ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए। उसने जो पहले कहा उसे दोहराया। उसने ऐसा क्यों कहा? वो ये भी कह सकता था 100 गुना पाओ, लेकिन उसने दोहराया और उसने दो चीजों को मनसूख किया। और यही बाइबल की अजमत वो है। दो चीजें। वो कौन सी चीजें हैं? कोई नहीं जिसने बाप को मेरी खातिर छोड़ दिया हो। जब उसने ये कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सही। जिसने छोड़ा उसे 100 बाप मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक बाप है। दूसरी चीज, जिसने अपनी बीवी को छोड़ा उसे 100 बीवियां मिलेंगी। बीवी सिर्फ एक है, इसलिए खुदा का मतलब बीवी और बाप को छोड़ना है, क्योंकि हमारा एक ही बाप है और एक ही बीवी है, और इससे ज्यादा कुछ भी हो तो वो शैतान की तरफ से ही हो सकता है, जो कि गलत है। क्या ये ज़ुबानी इल्हाम की अजमत की तरफ इशारा नहीं है? बेशक, किसका जिक्र और किसका यकीनन, जिक्र नहीं करता? बिल्कुल, क्योंकि ठीक है। किसी और ने भी दूसरों के दरमियान इसका तस्करा जरूर किया होगा। सही। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। दसवें बाब की 32वीं आयत। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थीं। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा, और वो उसको कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। इन आयात में हम क्या देखते हैं कि यीशु अपनी मौत और जी उठने के बारे में पेशगोई कर रहा है। 9वें बाब में भी हम यही चीज़ देखते हैं। 10वें बाब में हम कौन सी नई चीज़ देखते हैं? जी भाई। दर हकीकत मसीह ने 8वें और 9वें और फिर बाब 10वें में अपनी मौत और जी उठने के बारे में वाज़े तौर पर बात की। मेरे ख्याल से शागिर्दों के डर की और हैरान की वजह यही थी कि उनके लिए आसान नहीं था कि वो यरूशलेम जा रहे हैं। वो समझते थे कि मसीह बादशाही करेगा, लेकिन उन्होंने उससे खौफजदा करने वाली एक खबर सुनी कि वो जुदा हो जाएगा। बस वो उलझन का शिकार थे और खुदा ने उन्हें तीसरी दफ़ा बताया, लेकिन इसके साथ उसने 2 चीज़ें मज़ीद उन्हें बताईं। और इन 2 खबरों में से पहली खबर उसने उन्हें ये बताई कि वो यहाँ पर यानी यरूशलेम में मरेगा। और ये हमें उस बात की याद दिलाती है जो उसने लूका के 13वें बाब की 33वीं आयत में उससे कहा, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बनी यरूशलेम से बाहर हालाक हो। और दूसरी चीज़ कि उसने जिस्मानी तकलीफ का भी जिक्र किया, कोड़ों की मार और थूका जाना। दर हकीकत कोड़ों की मार बहुत सख्त मरहला था। उसने मेरी पीठ पर हल चलाया और उन्होंने लंबी लंबी रेगारियां बनाई।
تھوکا جانا آسان نہیں، یہ کوئی جسمانی تکلیف نہیں بلکہ نفسیاتی تکلیف ہے۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے منہ پر فقط تھوکا ہی نہ ہوتا تو کیا وہ 7 دن تک شرمندہ نہ رہتی؟ کسی کے منہ پر تھوکا جانا کس قدر بری بات ہے۔ مسیح نے کہا میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا، اس لیے اس نے یہاں پر کوڑے کھائے اور تھوکے جانے اور قتل کیے جانے کا بھی یہاں پر واضح ذکر کیا۔ اور ہمیشہ کی طرح جب وہ اپنی موت کا ذکر کرتا ہے تو جی اٹھنے کا بھی ذکر وہ ضرور کرتا ہے۔ اور یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح سب کچھ جانتا ہے، اس نے پہلے سے مقرر کیا اور اپنی موت اور جی اٹھنے جی کی طرف اشارہ کیا اور اپنی موت کی جگہ اور دکھ کے طریقے کا بھی ذکر صحیح۔ کیا۔ تمام واقعات اس کے اختیار میں ہیں۔ یہ الفاظ جو اس نے کہے یہ سننے والوں کے ذہنوں میں مسیح اور اس کی موت کی تکالیف کے بارے میں سوچنے کا ایک طریقہ تھا، لیکن بات اس کے برعکس تھی۔ پھر لکھا ہے تب زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے یہ کر کے تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ مسیح اپنے جلال یا موت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس طرح مانگنے کے طریقے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی بات انہوں نے کہا کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کر جو تم چاہتے ہو۔ براہ راست وہ کیوں نہیں مانگتے؟ چھوٹے بچوں کی طرح جیسے وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں ڈیڈی جو ہم مانگیں گے وہ آپ ہمیں ضرور دیں گے۔ وہ کہتا ہے بیٹا آپ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کر۔ تم کیا چاہتے ہو؟ افسوس کہ ان کی سوچ مسیح کی سوچ سے دور تھی۔ وہ چاہتے تھے ایک تیری داہنی اور دوسرا بائیں طرف بیٹھے، اور مسیح نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میری داہنی اور بائیں طرف کون ہوں گے؟ ایک ڈاکو دائیں طرف اور ایک ڈاکو بائیں طرف، اور سپاہی یہاں پر کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا، اور افسوس کہ وہ اس کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ اور مسیح نے ان سے کہا تم نہیں کر سکتے جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پائے۔ اس نے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پیو گے؟ جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لوگے؟ داہنے یا بائیں کون بیٹھے گا؟ جن کے لیے یہ تیار کیا گیا یہ انہی کے لیے ہے۔ صحیح، مسیح نے صلیبی موت کے بارے میں بات کی تھی جیسے ایک پیالہ اور بپتسمہ تھا، لہٰذا آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ پیالہ ہمارے لیے اندرونی تکلیف کی ایک تصویر ہے، کیونکہ جب میں کچھ کڑوا پیتا ہوں تو تکلیف اندرونی تکلیف ہے، اور بپتسمہ کسی کپڑے کو رنگنے کے لیے رکھنے کی طرح ہے۔ پس بپتسمہ بیرونی تکلیف کی تصویر ہے۔ بپتسمے سے مراد بیرونی تکلیف ہے اور پیالے سے مراد اندرونی تکلیف ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ مسیح نے بیرونی اور اندرونی تکلیف کے علاوہ بہت سی نفسیاتی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ دوسرے شاگرد ان دونوں کی اس درخواست پر ناراض تھے، اور خداوند نے 45ویں آیت میں انہیں جواب دیا کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے لیے فدیے میں دے۔ میرا تبصرہ یہ ہے کہ زبانی الہام درست اور زبردست ہے۔ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے۔ مرکز کے پہلے سے 10ویں باب میں اسی تصویر کو پیش کیا گیا ہے، اور اپنی جان بہتیروں کے لیے فدیہ میں دے، اور باب 11 سے 16 تک اسی تصویر کو پیش کیا گیا۔ لیکن میں اس میں زبانی الہام کو دیکھتا ہوں، اور اپنی جان بہتیروں کے لیے فدیہ میں دے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کے لیے، کیونکہ ایک خاص حصہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو فدیہ میں دے دیا، اور جہاں یہ کہتا ہے ہر ایک کے لیے تو اس کا مطلب ہے کفارہ، اور جہاں یہ کہتا ہے بہتیروں کے لیے اس کا مطلب ہے کہ متبادل، کیونکہ مسیح سب کے لیے متبادل نہیں تھا بلکہ صرف ایمانداروں کے لیے، اور اسی لیے ہم یہاں پر واضح طور پر یہ پڑھتے ہیں کہ بہتیروں کے لیے۔ شکریہ۔ اس باب میں صرف ایک آخری حصہ باقی ہے، اندھے برتمائی کی شفا کے متعلق۔ جی، اگر آپ اس معجزے پر روشنی ڈالیں تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ شخص اندھا تھا اور بھیک مانگتا تھا، لہٰذا یہ ایک سنجیدہ مسئلہ تھا، اور یہ سن کر کہ یہ یسوع ناصری ہے وہ چلا کر کہنے لگا اے ابن داؤد، اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر، اور وہ چلانے لگا۔ اور اس اندھے شخص کا ایمان ان لوگوں کے ایمان کی کمی کو دور کرتا ہے، کیونکہ جو دیکھ سکتے ہیں وہ مسیح میں ابن داؤد کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ اندھا شخص اس میں ابن داؤد کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جتنا چلا سکتا تھا وہ اتنی زور سے چلایا، اور وہ جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، اور وہ جتنا اسے روکتے وہ زیادہ چلاتا۔ اور کسی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ یسوع مسیح عظیم
جو زمین کو گھومنے سے روکنے میں کامیاب رہا، لیکن یہ سادہ سا شخص آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے کو روکنے میں کامیاب رہا، اور اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا بینا ہو جاؤں۔ خدا نے اسے بینائی کا تحفہ دیا اور وہ راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے مسیح کی تکالیف میں پیالے اور بپتسمے کو دیکھا، اور ہم نے سیکھا کہ پیالہ اندرونی تکالیف اور بپتسمہ بیرونی تکالیف کو بیان کرتا ہے، اور مسیح نے ہمارے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں تکالیف کو برداشت کیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ والدین کا اپنے بچوں کے لیے یہ کردار ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اور انہیں مسیح اور اس کی نجات اور اس کے پیار کے بارے میں انہیں بتائیں، اور والدین ہوتے ہوئے ہمیں خدا سے ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں ہمیشہ کی زندگی کا اصول مسیح کے دور حکومت میں زندگی کی شکل ہے، 1000 سالہ بادشاہی میں زندگی کی شکل، اور نئے عہد نامے میں ہمیشہ کی زندگی کے معنی کا تعلق ہے، تو یہ اسی الہی زندگی کی قسم ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں یہ بات آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں، جو خدا کے لوگوں میں رہنماؤں سے خطاب کیا جاتا ہے، وہ جو خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خدا ان سے کس طرح بات کرتا ہے اور خدا ان سے کیا کہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ خدمت کا طریقہ کار یہی ہے، اپنے بھائیوں کی خدمت کرنا، نہ کہ اپنے بھائیوں پر اختیار کو جتانا، اور نہ ہی اپنے بھائیوں پر حکمرانی کرنا۔ خدا ان کے لوگوں کو ان پر حکمران نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ ان کا خادم بنایا گیا۔ اپنے بھائیوں کے پاؤں پر جھک کر ان کی خدمت کرنے کو کہا گیا۔ لیکن اس قربانی کی خدمت کی عظیم مثال کون ہے جو خود دیتا ہے؟ اس نے اپنے بارے میں کہا، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ مجھے امید ہے کہ یہ الفاظ میرے اور آپ کے دلوں میں اور میرے ناظرین کے دلوں میں گونجتے رہیں گے، تاکہ ہم درست اور عملی خدمت کے معنی کو سمجھیں، جو خود دیتا ہے اور سخت محنت کرتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے